بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه آیت بڑی ہے، 3 لائنیں آج پڑھ لیتے ہیں، 3 کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو، جو پڑھتے تھے، الشیطان، شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، وما کفر، اور نہیں کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت پر، وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ، یقول، وہ دونوں کہتے، انما، بے شک صرف، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، بس تو کفر نہ کر، فیتعلمون، لیکن وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جدائی ڈالتے، بہ، اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، خامند اور بیوی کے درمیان، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو، جو پڑھتے تھے، الشیطان، شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، وما کفر، اور
نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے، کفر کیا، یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت وماروت، اور ماروت پر، وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتی یقول، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما، بے شک صرف، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر، فیتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جدائی ڈالتے، بھی، اس کے ذریعے، بین المرء و زوجی، خامند اور بیوی کے درمیان، واتبعوا، انہوں نے پیروی کی، پیروی کرو نہیں، انہوں نے پیروی کی، واتبعوا، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون، اے پنکھے بند کر دو، یعلمون، وہ سکھلاتے تھے، الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون بین المرء و زوجی، مزمل صاحب نے کہہ دینا آج جڑا نا پہلے ٹائم دے حساب نہیں دان دوان، ہاں 9 بجے ہی کروانا ہے، کل تو جڑا نہ کر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کافی سارے مسائل بیان کیے ہیں، اور مفسرین نے بے شمار اس حوالہ سے، بنی اسرائیلی بے شمار اتنی روایات اگر ڈھیر لگے ہیں، تفاسیر جو ہے نا بھری پڑی ہیں اس حوالہ سے، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ شیاطین جو تھے یہ اوپر جاتے تھے اور جا کر اللہ رب العزت جب فرشتوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو اس وقت وہ سن لیتے، اور سن کر آ کر اس میں کئی جھوٹ شامل کر کے آگے پھیلاتے، اور جادوگروں کو، نجومیوں کو، کہنوں کو بتاتے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا ان جھوٹوں کو لکھنا شروع کر دی ہے، اور یہ بڑی بڑی کتابیں بن گئی جادو کی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کتابیں ان یہودیوں سے ضبط کی، ضبط کرنے کے بعد اپنے دفتر میں جہاں کرسی ہوتی تھی وہاں سلیمان علیہ السلام نے ان کو چھپا دیا، اور بھی اس حوالہ سے بڑی توجیحات ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کی شاہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا کی
تو اس وقت شیاطین جو تھے اوپر جانے کی کوشش کرتے تھے، فوجدناها ملیت حرثا شدیدا مشہوبا، لیکن ستارے ٹوٹ کر ان کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ تلاش کریں زمین کے اوپر کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی جو سکوٹی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ پہلے تو ہمارا وتیرہ یہی تھا کہ ایک شیطان اس کے اوپر، دوسرا اس کے اوپر، اسی طرح چڑھتے چڑھتے آسمانوں تک پہنچ جاتے۔ جب اللہ رب العزت فرشتوں کو بتاتا، کوئی بھی حکم جاری کرتا، تو اوپر والے فرشتے نیچے والوں کو بتاتے تھے اے کوئی ایک بات، حدیث میں آتا ہے کوئی ایک بات جو ہے نا وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے اور آ کر پھر اس میں 100 جھوٹ شامل کرتے، آگے پھیلا دیتے کہ آج ایسے ہو جائے گا، آج ایسے ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تو اللہ رب العزت نے ستاروں کے ذریعے حفاظت کی شیاطین سے، کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹتا ہے، کسی کے پیچھے جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ستارہ ٹوٹ کر اس کو لگتا ہے، اس کو بھسم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے آسمان سے حفاظت فرمائی، لیکن اس دور میں حفاظت کا نظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ اوپر جاتے اور جا کر جو ہے نا بات سن لیتے، پھر اس میں 100 جھوٹ شامل کرتے اور پھر آگے جو ہے نا کتابیں لکھ دیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ ساری کتابیں جو تھیں ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اپنے دفتر میں اپنی کرسی کے نیچے جو ہے نا اس کو چھپا دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب سیدنا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطان جو تھا اس نے جو ہے نا یہودیوں سے کہا کہ آؤ تمہیں سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے خزانہ ہے، میں اس خزانے کے بارے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ اور جب انہوں نے کرسی کو نیچے سے کھودا تو اندر سے وہ کتابیں جادو کی جو ہے نا نکل آئیں۔ تو شیاطین نے ان کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ سلیمان علیہ السلام کی تو بادشاہت ساری جادو کے ذریعے چلا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام جادو کیونکہ کفر ہے تو کہتے سلیمان علیہ السلام جس کو تم نبی مانتے رہے ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے تو کفر کیا، ان کی تو ساری بادشاہت جو ہے نا وہ جادو کے ذریعے چلا کرتی تھی۔ اور اس طرح کا پروپوگنڈا سیدنا سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کے بارے میں کیا، کیونکہ ان کے معجزات بھی کچھ اس حوالہ سے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہوا ان کے تابع کر دی تھی، ہوا کو حکم دیتے وہ ان کا تخت اٹھاتی، جہاں چاہتے ہوا لے جاتی۔ اور اسی طرح پرندوں کی بولیاں اللہ رب العزت نے ان کو سکھا دی تھی، جنات اللہ نے ان کے تابع کر دیے تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے پرند چرند یہ ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے ان کے تابع کر دی تھی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے معجزات بھی کچھ اس حوالہ سے تھے جس کی وجہ سے یہودیوں نے ان پر شک کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہے نا درختوں سے بھی پوچھ لیتے تھے، درختوں کی بھی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی، درختوں سے بھی پوچھ لیتے تھے کہ تمہیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے اور تم کس مرض کی دعا ہو۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام درختوں سے، جڑی بوٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے معجزات ان کو عطا کیے تھے۔ لیکن یہودی جو تھے انہوں نے شیاطین جو تھے انہوں نے مشہور کر دیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت جو تھی وہ اسی جادو کے ذریعے چلا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہودیوں نے نعوذ باللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کی شہادت بیان کی، گواہی دی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کہ انہوں نے پیروی کی یہودیوں نے جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو جادو کو ختم کیا ہے، کیونکہ جادو جو ہے یہ کفر ہے۔ ایک تو آج ہماری سائے سے ثابت ہوا کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی کافر ہو جاتے ہیں، جادو کرنا کفر ہے۔ بلکہ اس کے حوالہ سے آگے بات کرتے ہیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کفر کرے؟ نبی کفر نہیں کر سکتا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا،
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن شیاطین جو تھے انہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور شیاطین جو ہے نا یہ جادو کا علم جو ہے سراسر شیطانی علم ہے۔ اور اللہ رب مدد کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیں اور اللہ سے مدد لیں، یا پھر آپ جو ہے نا شیطانی قوتیں جو ہے نا شیطان کو راضی کر کے اور آپ جو ہے نا شیاطین سے مدد لیں۔ دو ہی یعنی مدد کے طریقے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ بعض دفعہ گٹروں سے قرآن نکلتے ہیں، اور یہ جادوگر جو ہے نا وہ قرآن ڈالتے ہیں جادو سیکھنے کے لیے، یعنی شیطان ہر غلط کام ان سے کرواتا ہے۔ بچے جو ہے نا آپ بعض دفعہ محسوس کرتے ہیں، اور اخبار و جرائد میں بھی آتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ اس کو ذبح کیا گیا قبرستان میں جا کر۔ یہ بھی سارے کام جو ہیں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے جادوگر جو ہے نا کرتے ہیں کہ تم بچہ ذبح کرو، اس کے خون کے ساتھ تعویذ لکھو، پھر تمہیں طاقت ملے گی، پھر تمہیں تسلط ہوگا، پھر میں جنات تمہارے تابع کروں گا، شیاطین تمہارے تابع ہو جائیں گے، تمہیں قوت ملے گی، طاقت ملے گی۔ تو یعنی اور اسی طرح بڑے غلط کام جو ہے نا یہ زنا کار، بدکاری، فحاشی، یہ سارے کام یعنی جو جتنے زیادہ گناہ کرے گا اتنا زیادہ وہ شیطان کے قریب ہوگا۔ جو جتنے گناہ جیسے جتنا انسان نیک اعمال کرے تو وہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے۔ جتنے زیادہ آپ گناہ کریں گے، جتنے زیادہ جرم کریں گے، اتنے زیادہ آپ شیاطین کے قریب ہوں گے۔ اور اسی طرح ہمارے قریب ہی ایک پیر صاحب تھے، جب ان کے پاس کوئی دم کروانے جاتا تو گندیاں گالیاں نکالتے تھے، ماں بہنوں کی گندیاں گالیاں ان کو نکالتے تھے، گندیاں گالیاں نکال کر کہتے چل بھائی دم ہو گیا، تو مریض کہتے تھے ہمیں شفا مل جاتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ گالیاں نکال کر شیطان کو خوش کرتا تھا، شیطان کے ذریعے مدد لیتا تھا، قوت لیتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت معاف فرمائے کتنے ہی ایسے پیر ہیں جب پکڑے جاتے ہیں اس وقت جعلی بن جاتے ہیں، پہلے اصلی ہوتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے پیر ہیں اور کتنے ایسے اللہ رب العزت معاف فرمائے لوگ ہیں جو زناکار، بدکاری، فحاشی کرتے نظر آتے ہیں، اور ان میں سے اکثر یہ کالا علم کرنے والے، جادو کرنے والے ہوتے ہیں، اور شیطان کے قرب کے لیے جو ہے نا یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو شیاطین جو ہے نا وہ جادو سکھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ساتھ ایک اور واقعہ بھی بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی آزمائش کی، اور اللہ آزمائش دونوں طرح کرتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ بعض دفعہ بھلائی کے ساتھ بھی آزمائش کرتا ہے، بعض دفعہ شر کے ساتھ بھی اللہ آزمائش کرتا ہے۔ جس طرح شیطان کو اللہ نے مسلط کر کے شر کے ساتھ ہماری آزمائش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو ہمارے پیچھے لگا دیا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے شر جو ہے نا شر کے ساتھ ہماری آزمائش کی ہے۔ تو اللہ دونوں طرح آزمائش کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں کی بھی آزمائش کی۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اللہ نے 2 فرشتے بابل شہر میں نازل فرمائے جو پیروں فقیروں کے بھیس میں جو ہے نا وہ فرشتے آئے۔ اور وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور جو ہے نا پیر فقیر جو ہے نا اسی طرح مشہور بڑا ہو جاتا ہے، کام مشہور بڑا کام ہو جاتا ہے۔ بس ایک نے جا کر کہنا کہ مجھے ادھر سے شفا ملی ہے، بس لینے کی لینے لگ جائیں گی، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ تو اسی طرح ہی ہوا کہ بابل میں مشہور ہو گیا کہ فلاں جناب گلی میں پیر صاحب آ گئے ہیں، 2 پیر اکٹھے آ گئے، پیر ایک ہی نہیں مان 2 آ گئے اکٹھے، اور قوم جو ہے نا ساری ان کے پیچھے چلنے لگی۔ لیکن وہ لوگوں کو کہتے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو علم، اور یہ جادو سے ملتا جلتا علم تھا، یا بعض مفسرین نے بیان کیا جادو ہی تھا، اور وہ کسی کو یہ علم سکھاتے نہیں تھے اور پہلے دعوت دیتے، بلکہ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ 10 مرتبہ کہتے، بعض نے کہا 7 مرتبہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، ہم آزمائش ہیں تمہارے لیے، فلا تکفر، کفر نہ کرو، جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔
تو 7 مرتبہ جو ہے نا یہودیوں کو کہتے کہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ سیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے باوجود بھی، یعنی ان کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ سیکھتے تھے۔ اور کرتے کیا تھے اس کے ساتھ؟ کرتے کیا تھے جادو سیکھ کر؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اور سب سے بڑا کام یہ ہوتا تھا کہ خامند بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا شیطان جو ہے نا سمندر کے اوپر شام کو اپنا تخت لگاتا ہے، اور جتنے اپنے چیلے چپٹے اس نے صبح بھیجے ہوتے ہیں نا وہ سارے واپس آتے ہیں اور ان سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا؟ ایک کہتا ہے میں نے شرک کروایا، دوسرا کہتا ہے میں نے بدعت کروائی، تیسرا کہتا ہے میں نے حرام کھلایا۔ اسی طرح ان سے پوچھتا ہے تو ایک کہتا ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کی لڑائی کروا دی۔ کیا کیا؟ خامند اور بیوی کی لڑائی کروا دی۔ تو حدیث میں آتا ہے شیطان اٹھ کر اس کو ملتا ہے، شاباش کہتا ہے، گلے لگاتا ہے کہ نا تو بندیاں دے پتراں والا کام کیتا ہی، ہاں جی تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے جو خامند اور بیوی کے درمیان جو ہے نا جدائی ڈالی ہے۔ تو یہ جادو کے اور کرتے کیا تھے؟ یعنی یہودیوں میں یہ طریقہ کار تھا کہ خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے اور خود اس عورت پر فریفتہ ہو کر اپنے جنتر منتر کے ذریعے اس کو اپنی مشوقہ بنا کر اس کے ساتھ زنا کاری، بدکاری، فحاشی یہ غلط کام کیا کرتے تھے۔ اور یعنی یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ آج بھی اللہ رب العزت معاف فرمائے یہ سلسلے جاری و ساری ہیں۔ آج بھی یہودیوں کو بتایا جاتا تھا کہ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، لیکن اس کے باوجود سیکھتے تھے۔ اور آج ہمیں بھی بتلایا جاتا ہے جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، لیکن آج دیکھیں درباروں پر، مزاروں پر، خانگاہوں پر رش نظر آئے گا، اور ہر بندہ ہر خاتون جو ہے نا صرف اسی لیے گئی ہے، ساس گئی ہے کہ میری بہو جو ہے نا بس کان چپائی نہ رٹکے، اور اسی طرح خامن جو ہے نا میرا مرید بن جائے، میرے تابع ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر بہتی کو ساس تانگے تو وہ جناب اس واسطے گئی ہے کہ میری نو دا کنڈا نکل جائے، تو نو جڑی نے اس واسطے گئی ہے کہ 17 سالہ دی ہوگی ہجے نہیں جان چھڑ دی پئی، تو پیر صاحب کو ایسا تویز دو کہ اے اللہ دی سپرد ہو جائے۔ بس انہی چکروں میں آپ دیکھ لیں جو ہے نا رش نظر آئے گا، اور صرف مسئلہ یہی ہے، صرف اسی مسئلے کے لیے جو ہے نا جادو ٹونا حسد یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہود کا ایک گروہ تھا پورا جو جادو کے پیچھے لگ گیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نبی کفر نہیں کر سکتا، اور جادو سکھانے والے شیاطین تھے۔ آج بھی جادو کرنے والے کرانے والے شیاطین ہیں، سکھانے والے جو ہے نا وہ بھی شیاطین ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو اس تہمت سے بری قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے ہاروت ماروت کا ذکر کیا کہ وہ ازمائش تھے، وہ فرشتے تھے جن کو اللہ نے ازمائش بنا کر نازل کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کفر نہ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کفر کرتے تھے۔ آج بھی ایسے حالات و واقعات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کام مثلا سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہاں جی، تمباکو نوشی کینسر کا سبب ہے۔ بلکہ میں ایک مرتبہ شوکت خانم گیا تو ادھر انہوں نے جگہ جگہ فلیکس لگائے تھے کہ 19 طرح کا کینسر ہے جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے، 19 طرح کا کینسر ہے جو سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہے، لوگ باز آتے ہیں، ہاں جی لوگ باز نہیں آتے، لکھا بھی ہے پھر بھی باز نہیں آتے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہم ازمائش ہیں تو فلا تکفر، کفر نہ کرو، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت سے ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جادو ایک حقیقت رکھتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں۔
اللہ کے حکم کے ساتھ، کل والے ہم سبق میں پڑھیں گے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی جادو جو ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جادو کرنا سیکھنا انتہائی خطرناک اور حرام عمل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جادوگروں کو قتل کی ہے، ایک مرد کو، دو غالباً عورتوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کروایا ہے، کیونکہ جو انسان جادو کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو قتل کروایا ہے۔ لیکن یہ بیماری آج گھر گھر، ہر دوسرا گھر اس بیماری کا شکار ہے، ہر دوسرا گھر، لوگوں سے برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے، نہ کوئی کسی کی عزت دیکھتا ہے، نہ کسی کے پاس کو پیسہ دیکھتا ہے، اور نہ کسی کی کوئی اولاد سلجھی ہوئی دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، جاتے ہیں 500 کا تعویذ لیا اور اگلے کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور آج ہماری صورتحال بھی ایسی ہے کہ نہ ہماری نمازیں پوری ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ صبح شام کے اذکار ہیں، نہ واش روم جانے کے اذکار ہیں، نہ سونے کے اذکار ہیں، جس کی وجہ سے شیاطین بڑی جلدی اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو انسان ذکر سے منہ پھیرتا ہے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان اپنے وہاں ڈیرے جما لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا شیاطین جو ہیں دوبارہ اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جب گھر میں کھانا کھانے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے بسم اللہ۔ تو شیطان سے مسلم کی حدیث ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر سے نکلو، اس میں تمہارے لیے رہائش بھی نہیں ہے اور تمہارے لیے کھانا بھی نہیں ہے۔ اور جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے شکر ہے رہائش مل گئے تھے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا دعوت بھی ایتھے ہی ہے، اپنی آپ ایتھے ہی رہنا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز ہم سے محفوظ کر لی، اب ہم اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ اس کی کوئی چیز چرا سکتے ہیں، نہ اس کو کسی قسم کا نقصان دے سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات دی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب انسان اپنا لباس اتارتے ہیں شیاطین جنات اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان اندھا ہو جاتا ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ہم اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں جاتے تو دعا پڑھتے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ آج ہم نے اٹیچ واش روم ہر کمرے کے ساتھ بنوا لیے، جتنے کمرے ہیں اتنے ساتھ واش روم ہیں، لیکن بچوں کو واش روم جانے کی دعا نہیں سکھائی، جس کی وجہ سے بعض بچے جو ہیں نا شیطانی اثرات کی وجہ سے اللہ رب العزت معاف فرمائے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں اٹیچ واش روم بنانا ہے تو ساتھ ساتھ بچوں کو یہ دعا بھی سکھائیں، تربیت بھی کریں کہ گھر میں جس نے واش روم جانا ہے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے، بلکہ دعا جو ہے کمرے میں لکھ کر لگائیں تاکہ دیکھ کر یاد آ جائے کہ واش روم میں جانا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے۔ تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور یہ بڑی ضروری ہیں، ان سے آپ شیاطین کے تسلط سے جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ شیاطین انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جادو اور باطل علوم کی تعلیم دیتے ہیں، باطل علوم سکھاتے ہیں، لیکن آج مسلمان جو ہے نا دھڑا دھڑ
اس کو سیکھ رہے ہیں۔ آج صرف مطمع نظر پیسہ ہے، دولت ہے، اور اس کے لیے کافر بننا پڑے، جادو ٹونا ہر کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ جادو جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور حقیقت ہے جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے، آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی جادوگر ایسا ہے ہی نہیں جو اس کا مقابلہ کر لے۔ گھر میں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں، دنیا کے سارے جادوگر بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں، آپ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ اور مولانا اقبال سلفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پنی کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تو اقبال سلفی صاحب فرماتے تھے میں نے پڑھ لی ہے فجر کے بعد، میں پوری دنیا کے جادوگروں کو چیلنج کرتا ہوں، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ بنگالی ہو، کہ میری انگلی جو ہے نا اس کو ایسے کر دے۔ کہتے ایسے نہیں کوئی کر سکتا۔ اتنی اس کلمے میں اللہ رب العزت نے پاور اور طاقت رکھی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جادو کا جو ہے نا اثر 5% ہوتا ہے، 95% اس کا اثر نفسیاتی ہوتا ہے۔ بس کسی کو کہنا جادو ہو گیا تیرے بس اس تو بعد ساڑی بس ہاں جی اس تو بعد جادو ہو گیا ادھر۔ تو اس کا 95% اثر جو ہے نا وہ نفسیاتی ہوتا ہے، 5% جو ہے نا جادو کے ذریعے ہوتا ہے، 95% جو ہے نا نفسیاتی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ میرے حکم کے بغیر جادو، شیاطین اور جنات کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر اللہ رب العزت نے وہ دکھ تکلیف لکھی ہے تو پھر ہو جائے گا، اللہ نے نہیں لکھا تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا ہے، اور عقیدہ جو ہے توکل اللہ رب العزت پر مضبوط ہونا چاہیے کہ میرے رب کے حکم کے بغیر جو ہے نا کوئی بھی، بلکہ آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت، اس کے بارے میں آتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بتایا، کہنے لگا کہ میں جنگل میں تھا اور وہاں جو ہے نا جنات تھے، جنات جو تھے وہ بڑا جو جن تھا اس نے کہا کہ جاؤ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جنات گئے اور چکر لگا کر واپس آگے، کہنے لگے کہ ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو وہ نظر ہی، اس وقت گھر ہی نہیں ہمیں نظر آیا۔ تو وہ آدمی جو تھا نا اس نے جا کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ رکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو یہ دعا پڑھی تھی آمنت باللہ العظیم وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت۔ اور یعنی جب آپ اذکار کر لیتے ہیں تو آپ جنات کو نظر ہی نہیں آتے، آپ جنات کی نظروں سے، ویسے ہی جادوگروں کے جو ہے نا علم اور ان کے جادو سے آپ کو اللہ رب العزت محفوظ قلعہ میں چھپا لیتے ہیں کہ آپ کو وہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھیں گے تو آپ کے اوپر کوئی کارروائی کریں گے نا، جب آپ کسی کو نظر ہی نہیں آئیں گے تو وہ کیسے آپ کے اوپر حملہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، یہ جادوگر، یہ شیاطین، یہ جنات، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر کوشش کریں کہ جو ہے نا باوضو رہیں، جو انسان باوضو رہتا ہے شیاطین، جنات، جادو اس کے قریب نہیں آتا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اوپر اثرات ہیں تو اجوا کھجور جو ہے نا 7 نہار وہ کھایا کریں، اس کی وجہ سے جسم میں قوت طاقت بھی آئے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زہر کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز کوشش کریں نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، جو انسان نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے شیاطین اس کے قریب نہیں آتے۔ اور اسی طرح 5ویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتلائے ہوئے صبح شام کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کیا کریں، انشاءاللہ کوئی شیطان، کوئی جن۔ اور مینوں یاد آتا ہے مولانا اسحاق ظاہر صاحب کہندے میرے کچھ رشتہ دار سی تو میں کہندے انہوں نے گھر گیا تو کہندے جی ساڈے گھر جن نے، شیاطین نے تو دم کر دو۔ کہندے میں پوچھا بھی تواڈے گھر چوں کوئی قرآن پڑھے؟ آخے کوئی نہیں۔ کہندے میں کہا بھی نماز کوئی پڑھ دے؟ آخے کوئی نہیں۔ کہندے میں کہا کوئی صبح شام دے اذکار کر دے؟ آخے کوئی نہیں۔ کہندے میں کہا تواڈے نالوں وڈا جن کی ہے؟
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣੇ ਪਏ کہ نہ نماز نہ قرآن نہ اذکار نہ دین کچھ بھی کوئی نہیں تھوڑے کول، تھوڑے نالوں بڑا جن کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے تو اللہ کا قرب حاصل کریں جادو سے۔ اگر ہم صبح و شام کے اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی جادوگر کوئی شیطان آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، انگلی نہیں لگا سکتا۔ آپ صبح و شام کے اذکار کر لیں یقین کے ساتھ، اور اللہ کی قسم کوئی شیطان آپ کو انگلی بھی نہیں لگا سکے گا۔ اس قدر اللہ رب العزت کے کلام میں پاور ہے اور طاقت ہے، لیکن ہمیں صرف یقین نہیں آتا۔ یقین کریں اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رات کو بچے ڈر جاتے ہیں، رات کو میرے اوپر کوئی دباؤ ڈال دیتا ہے آ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا، رات کو جب سونے لگیں ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھیں، ہاتھوں پر پھونک ماریں، سارے جسم پر پھیر لیں۔ پھر دوسری مرتبہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، پوری صورتیں ہاتھوں پر پھونک مار کر سارے جسم پر پھیر لیں۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے کریں اور جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ ساری رات بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ساری رات کوئی شیطان کوئی جن تہاڈی چارپائی نو منجی نو بھی انگلی نہیں لا سکتا۔ جنہیں لاؤنا ہے انہوں آگ ہی لگنی۔ اللہ رب العزت فرشتے جو ہیں نا وہ پہرے دار بنا دیتے ہیں۔ فرشتے جب حفاظت، فرشتے اپنے انسانوں ورگے پہرے دار نہیں ہوندے، ہاں جی۔ فرشتے پہرے دار جو ہے نا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ بڑے دلیر اور بڑے قوت والے، بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔